بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی سیمسٹر 5 میں تنقید و بلاغت کا جو پیپر ہے اس میں یونٹ 4 کی طرف ہم لوگ آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے فصاحت و بلاغت کی تعریف پڑھی تھی، اور آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ بلاغت پیدا کرنے والے کون کون سے عناصر ہیں، اور نصاب میں ایہام، مبالغہ، مراد النظیر وغیرہ پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ ہم ڈیلی یا ایک دن میں 2 صنعت پر بات کریں گے، بہت شارٹ نوٹس آپ کو بتا دیں گے۔ فی الحال ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہی بتا دیں گے کہ کیا پڑھنا ہے آپ کو۔ نمبر 1 ہے صنعت ایہام۔ ایہام کے لغوی معنی ہے وہم میں ڈالنا، جسے انگریزی میں ایمبیگوئٹی کہتے ہیں۔ اردو میں ایہام کا ایک اور نام توریہ بھی ہے، جس کا معنی ہے چھپانا۔ ایہام سے مراد ہے کہ شاعر پورے شعر یا اس کے جز یعنی حصے کے دو معنی پیدا کرتا ہے، یعنی شعر میں ایسے ذو معنی اللفظ کا استعمال ہو جس کے 2 معنی ہوں، ایک قریب کا اور دوسرا بعید کا۔ عام قاری قریب کے معنی مراد لیتا ہے، جبکہ شاعر کی مراد بعید کے معنی سے ہوتی ہے، اسے ہی ہم ایہام کہتے ہیں۔ بعض ناقدین نے ایہام کا رشتہ سنسکرت کے سلیش سے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ سلیش میں ایک ایک شعر کے 3 4 معنی ہوتے ہیں، جبکہ ایہام میں ایسا نہیں ہوتا۔ صنعت ایہام دراصل حسن کلام ہے، جو شعر میں رمزیت اور اشاریت کی لطافت کو پیدا کرتا ہے اور سننے والے کے ذہن کو آمادہ فکر بھی کرتا ہے۔ ایہام کی صنعت طے شدہ منصوبے کے بجائے خود بخود نظم ہو جائے تو شعر کی قدر میں اضافہ کرتی ہے، ورنہ غریب نظر آتی ہے، جیسے کہ مومن خواہ مومن کا یہ شعر۔ شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ خدا خدا کر کے ایہام ہے، اس کی وجہ سے ہوا، یعنی اللہ اللہ کر کے 2 معنی ہوا۔ پہلا ہے اللہ اللہ کر کے، عبادت کر کے، اور دوسرا مفہوم ہے مشکل کے ساتھ۔ صنعت ایہام کی 2 قسمیں ہیں، ایہام مجردہ، نمبر 2 ایہام مرشحہ۔ نمبر 1 دیکھتے ہیں ایہام مجردہ، جس میں معنی قریب کا مناسبات کا کلام میں کچھ ذکر نہ ہو، جیسے میر انیس کا یہ شعر، ایسا کوئی طفلی میں نمودار نہ ہوگا، ہاتھ ایسا تو جعفر کبھی تیار نہ ہوگا۔ اس شعر میں تیار اور تیار میں تجنیس صوتی ہونے کی وجہ سے ایک قسم کا ایہام ہو گیا۔ جعفر کی مناسبت سے ذہن تیار تو سے، تیار مطلب اڑنے والا کی طرف منتقل ہوتا ہے، مگر تھوڑے تأمل کے بعد یہ تیار مناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے ایہام مرشحہ، جس میں معنی قریب کے مناسبات کا بھی کلام میں ذکر کیا جائے، جیسے میر تقی میر کا یہ شعر، کعبے میں جا بلب تھے ہم دور یہ بتاں سے، آئے ہیں پھر کے یارو اب کی خدا کے یہاں سے۔ یہاں خدا کے یہاں سے پھرنے کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 خدا کے گھر یعنی بیت اللہ سے واپس آنا، اور نمبر 2 مر کے جینا۔ یہاں معنی قریب کی مناسبت کعبہ سے ہے، اسی لیے ایہام مرشحہ ہے۔ BA کے طلبہ کے لیے بس یہ جاننا ضروری ہے کہ ایہام کے لفظی معنی وہم میں ڈالنا کے ہیں، اور یعنی شعر میں ایسے 2 معنی کا استعمال ہو جس کے 2 معنی ہوں، ایک قریب کا اور دوسرا بعید کا۔ عام قاری قریب کے معنی مراد لے، جبکہ شاعر کی مراد بعید کے معنی سے ہو، ایہام کہلاتا ہے۔ اور اس شعر کو آپ یاد کر لیجئے گا، آسان ہے۔ مومن کا یہ شعر ہے، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ یہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو نمبر پورے ملیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔